اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر نبی بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کر کر اپنے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنوایا اور کہا اے اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میری زبان کے اندر فصاحت بلاغت نہیں ہے، اے اللہ تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے تاکہ ہم دونوں تیرے دین کی تبلیغ کریں، دعوت اللہ فرعون کو اور اس کی قوم کو جا کر دیں۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے دونوں بھائیوں کو یہ فریضہ سونپا اور دونوں نے بخوبی اس فریضے کو انجام دیا، فرعون کو اور فرعونیوں کو دعوت توحید دی، انہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین تنہا معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرعون تو جو دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی کا، یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تیرے دعوے کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، حقیقی معبود تیرا بھی اور میرا بھی اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی، انہیں بھی دین پیش کیا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن فرعونیوں نے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ تکبر کیا، اور پھر جادوگروں سے مقابلے کا واقعہ پیش آیا جو کل بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا اور تمام جادو ختم ہو گیا اس کے ذریعے سے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہ تو فرعون ایمان لایا، نہ مصری جو فرعونی تھے وہ کسی کوئی ایمان لائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، وہ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے رہے، توحید کی دعوت انہیں دیتے رہے۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی یہاں تک تھی کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مصریوں کی طرف آتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور بنی اسرائیلیوں کی نحوست ہے، ان کی منحوسیت کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور کوئی نعمت ملتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ ان قریب جس کی نحوست ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعونیوں کے اوپر حجت تمام کر دی، دعوت اللہ بھی انہیں دی گئی، معجزہ بھی انہیں دکھایا گیا، لیکن وہ ایمان کو نہیں قبول کیے، وہ ایمان کو نہیں اپنائے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبی نہیں مانے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کی دھمکی دی کہ دیکھو یا تو تم بعد آ جاؤ، فرعون کو خدا سمجھنے سے بعد آ جاؤ، اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرنے سے بعد آ جاؤ، انہیں رہا کر دو، انہیں چھوڑ دو، انہیں غلام نہ بناؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دھمکی کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ لوگ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آ پہنچا۔ یعنی جب ایک نبی اپنی دعوت کو مکمل کر دیتا ہے، حجت کو تمام کر دیتا ہے، اور اس کی قوم ایمان نہیں لاتی ہے، اس کے بعد بھی ہٹ دھرمی اختیار کرتی ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مکر جاتی ہے، پھر ایسی قوم عذاب کے علاوہ کسی اور چیز کی مستحق نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا عذاب فرعونیوں کے اوپر یہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پانی کو خشک کر دیا، قحط سالی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط کر دی، اس قدر قحط سالی ہوئی کہ پھلوں کی کمی ہو گئی، تمام پانی بھی سوکھ گیا، آسمان سے بھی اللہ رب العالمین نے بارش کو روک لیا، جانور مرنے لگے، ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایسا لگتا ہے جو موسیٰ کہا کرتا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، یہ موسیٰ کے رب کا عذاب ہی لگ رہا ہے۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹے اور کہا اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے اور ہمیں موسلادھار بارش عطا کر دی جائے، ہم جو تم دعوت دے رہے ہو اسے قبول کر لیں گے، ہم تمہارا کہا مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے قحط سالی کو ختم کر دیا، بارش عطا فرمائی، اللہ نے پھلوں کے ذریعے سے انہیں روزی دینا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کے عذاب کے ٹلتے ہی جیسے ہی نعمتوں میں آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں رب فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر طوفان کو مسلط کر دیا۔ اس قدر بارش ہوئی کہ ان کے کھیت لبالب بھر گئے اور ان کے پھلوں کے جو درخت تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ کر گر گئے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ طوفان کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا۔ اس کے بعد جب یہ دوسرا عذاب آیا تب بھی وہ سمجھ گئے کہ یہ عذاب موسیٰ کے رب کی طرف سے ہیں، چلو موسیٰ کے پاس ہی جاتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، جو تم کہہ رہے ہو اسے ہم مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کے اوپر رحم آیا، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس طوفان کو بھی ختم کر دیا، عذاب کو ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ لیکن یہ قوم ہٹ دھرم قوم تھی، یہ قوم سرکش قوم تھی، ظالم قوم تھی، مشرک قوم تھی، ایک کے بعد ایک معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا لشکر، ٹڈی دل اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یعنی اتنی ٹڈیاں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں کہ ان کے سارے کھیتوں کو چٹ کر گئیں، باغات کو ختم کر گئیں، اور ہر کھانے پینے کی چیز کے اندر صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں، گھروں کے اندر، بستروں کے اندر، سب میں ٹڈیاں اللہ رب العالمین نے نازل کر دی۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، ٹڈیوں سے یہ پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، دعا کروا دیتے ہیں، اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے، پھر سرکشی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوسرا عذاب بھیجتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین گھن کا کیڑا یا پھر جوؤں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ان کے جوئیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پورے گھر کے اندر جوئیں، کھانوں کے اندر جوئیں، پانی کے برتنوں میں جوئیں، ان کی زندگی پھر ایک بار اجیرن ہو گئی، عذاب سے یہ دوچار ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دعا کروائی، وعدہ لیا کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے جیسے ہی عذاب کو ٹالا، ہٹایا، پھر سرکشی پر اتر گئے، پھر ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے دکھایا، مینڈکوں کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ اتنے مینڈک کہ ہر طرف سے مینڈک ہی مینڈک چلے آ رہے ہیں۔ پھر ان کی زندگی عذاب بن گئی، ان کا رہنا دبر ہو گیا، اپنے گھروں میں سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا ان کا دبر ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر دعا کروائی، وعدہ کیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، فرعون کی خدائیت کا انکار کر دیں گے، حقیقی ایک اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے پھر عذاب کو اٹھا دیا۔ عذاب اٹھتا تھا، پھر سرکشی پہ اتر آتے تھے، لیکن جب اللہ حجت تمام کرنے آتا ہے تو اللہ مہلتیں دیتا ہے۔ ایک عذاب کے بعد مہلت دی،
پھر دوسرے عذاب کے بعد مہلت دی، پھر تیسرے عذاب کے بعد مہلت دی۔ اللہ ان کو مہلتوں پہ مہلتیں دے رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین یقیناً جانتا ہے کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن رب کو ان کے اوپر حجت تمام کرنی تھی۔ اس کے بعد ایک آخری عذاب ان کے اوپر آیا، وہ خون کا عذاب تھا۔ ہر پانی کی شے، پینے کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو یا نہر کا پانی ہو، اللہ نے تمام پانیوں کو خون بنا دیا۔ یہاں تک کہ جتنا بھی پانی ان کے پاس پینے کے لیے رکھا ہوا تھا، سب کو اللہ رب العالمین نے خون بنا دیا۔ اور اس کے برعکس جو بنی اسرائیلی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کا پانی پانی ہی رہتا۔ جتنے بھی عذاب آتے اس سے صرف اور صرف فرعونی مصری ہی دو چار ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سوچتے کہ ہاں یہ ہم پر عذاب ہے، یہ موسیٰ کی بد دعا ہمیں لگی ہے، یہ اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پینے کا پانی نہیں ہے، ہر جگہ صرف خون ہی خون ہے، ہاں بنی اسرائیلیوں کے پاس پانی ہے، تو ان کے پاس جاتے، ان سے پانی طلب کرتے کہ ہمیں آپ کے یہاں سے پانی دے دیجئے، ہمارا تمام پانی خون کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی کا ڈول اٹھاتے اور مصریوں کے ڈول کے اندر ڈالتے، جب اٹھاتے تو پانی رہتا، جب ڈول مصری کے ڈول کے اندر پانی گرتا تو خون بن جاتا۔ پریشان ہو گئے، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، عذاب کے اندر گھیر لیے گئے۔ پھر دیکھا کہ اب عذاب ٹلنے کا ہی نہیں ہے، ایک ہی چارہ ہے، موسیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، موسیٰ سے دعا کروانی پڑے گی۔ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اے موسیٰ اب تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، تم اپنے رب سے دعا کر دو، یہ عذاب خون کا ہم سے ہٹا لے، نہ ہم پینے کے رہے نہ ہم کسی چیز کے رہے، ہماری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اللہ رب العالمین نے وہ خون کا عذاب بھی ان پر سے ٹال دیا۔ اس کے بعد پھر یہ قوم پھر گئی، پھر مصری رگردانی کرنے لگے، فرعون کو ہی خدا ماننے لگے اور بنی اسرائیلیوں کے اوپر اسی طرح واپس ظلم کا دورہ کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے بھی حجت کو تمام کر دیا، ایک کے بعد ایک معجزہ دکھایا اور ڈرایا ان کو متنبع کیا، خبردار کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی بربادی کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ تو بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، مصر سے نکل کر شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا، اور تقریباً مفسرین لکھتے ہیں 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیلیوں کی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اتنی بڑی تعداد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ہی مصر سے نکل گئے۔ فرعون ابھی آرام ہی کر رہا ہے، اس کے فوجی ابھی سو ہی رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، فرعون جاگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اس کے کام کرنے والے نوکر چاکر تھے، غلام تھے بنی اسرائیلیوں میں سے، سب لاپتہ ہیں۔ اٹھتا ہے، اپنے فوجیوں کے ساتھ جا کر بنی اسرائیلیوں کے گھروں کی تلاشی لیتا ہے، ایک بنی اسرائیلی بھی اسے نہیں ملتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ موسیٰ راتوں رات سب کو لے کے فرار ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کشی کرتا ہے اور ایک بہت لمبا چوڑا لشکر لے کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کی تعاقب کے لیے نکل پڑتا ہے، اور لشکر اس کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کئی سو گھوڑے، اسی طرح سے تلواریں، زرہیں، ہر تمام طرح کے سامان سے اس کا لشکر لیس ہوتا ہے،
اور بڑے ہی تکبرانہ انداز سے کہ اب تو بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دینا ہے، وہ نکلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر بنی اسرائیلوں کو لے کر پہنچتے ہیں اور دریائے نیل سامنے آ جاتا ہے۔ دریائے نیل کے اوپر جا کر رک جاتے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیلی کہتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، آگے سمندر ہے، دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا بہت بڑا جابر لشکر ہے، اب تو ہم گھیر لیے گئے، اب ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ اس ظالم قوم سے ہمیں ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب ایک اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو رب فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اس کی پریشانی میں، اس کی بیماری میں، اس کی مصیبت میں، اس کے اوپر ظلم کے معاملے کے اندر میں اسے کافی ہو جاتا ہوں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ظالم قوم سے ہمیں ضرور نجات دے گا، تمام بنی اسرائیلیوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ اپنی عصا کو تو دریائے نیل کے اوپر مار، اس دریا پہ اپنے عصا کو مار۔ جیسے ہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مارا، دریا دو ٹکڑوں کے اندر ہو گیا، مثل پہاڑ کے لہریں کھڑی ہو گئیں دونوں طرف، اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا۔ اب تمام بنی اسرائیل دنگ رہ گئے کہ اللہ نے کس طرح ہماری مدد فرمائی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو رب پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس سے اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ پورے فرعون کے لشکر کے لیے اللہ رب العالمین اکیلا کافی ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر سے راستہ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار ہوئے، تمام جو ہے بنی اسرائیل بھی اس دریا سے پار ہوئے، یہاں تک کہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دریائے نیل پھٹ چکا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، لہریں پہاڑ کی طرح کھڑی ہیں لیکن بنی اسرائیلیوں کو ڈبو نہیں رہی ہیں، سب کو نکال رہی ہیں۔ تو ادھر فرعون نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی اپنا لشکر ان کے پیچھے لے کر جاؤں گا۔ اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے دریائے نیل میں ڈال دی جائیں۔ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل سے نکل رہا تھا، فرعون کا آخری فوجی دریائے نیل کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب سارے بنی اسرائیلی اس پار ہو گئے تو رب نے پانی کو حکم دیا کہ پانی واپس اپنی اصل شکل پر آ جا۔ پانی واپس مل گیا، سارا کا سارا اس کا لشکر، اس کی طاقت، اس کی چودراہٹ، اس کی تکبر کو اللہ رب العالمین نے زمین دوز کر دیا، سب کو ڈبو کر اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب فرعون خود ڈوبنے لگا، خود مرنے لگا، تو کہنے لگا کہ میں رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا رب ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا، یعنی آخری وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، آخری وقت کی توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ کا وقت اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر دیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، یہ موقع ہے، زندگی ہے، لمحے ہیں، ساتیں ہیں، صحت ہے۔ جب موت کا غرغرہ لگنے لگ جائے گا، ملک الموت سامنے آ جائے گی،
پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں، پھر ہم ایمان کا دعویٰ کریں، اس وقت کا ایمان ہمیں فائدہ نہیں دے گا، جس طرح فرعون کو اس آخری وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دیا، اللہ نے اسے غرق کر دیا دریائے نیل کے اندر اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہارے نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ اللہ نے پوری کی پوری اس قوم کو، سرکش قوم کو ڈبو کر ختم کر دیا اور فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نہ تو پانی نے اس کی باڈی کو ایکسیپٹ کیا، نہ زمین نے اس کی باڈی کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے کے اندر اس کا جسم، اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں، عبرت حاصل کر لے کہ ظلم کی عمر بڑی نہیں ہوتی ہے، بربریت کی عمر بڑی نہیں ہوتی ہے، قتل و غارت گری کی عمر بڑی نہیں ہوتی ہے، ظلم کی عمر بڑی ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ ان قریب اللہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور انجام تک ہی نہیں پہنچاتا، قیامت تک کے آنے والے ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو جو بنی اسرائیلوں پر ظلم کیا کرتے تھے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ آج بھی جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو غیر ملکی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یا تو جاؤ قبرستان یا تو جاؤ پاکستان، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں، ان کو بت خانے بنا رہے ہیں، ان کی ظلم کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح فرعون کا ظلم ختم ہوا، وہ اپنے انجام کو پہنچا، آج کے وقت کے فرعون کے ظلم بھی ختم ہوں گے، آج کے فرعونیوں کے بھی ظلم ختم ہوں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام تک پہنچیں گے، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین قیامت تک کے آنے والے ظالموں کو کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔